نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عیدیں دی گئی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے آنے سے پہلے بھی ایک زبردست عبادت ہے رمضان کے روزے، بڑی زبردست نرالی عبادت ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو ایک دو دن پہلے ایک بڑی زبردست عبادت رکھی ہے جس کو کہتے ہیں حج۔ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، آمین۔ آج ابھی کل 8واں چاند ہے مکہ مکرمہ میں، ہمارا وہاں 7واں چاند ہے، کل مکہ مکرمہ میں 8واں چاند۔ کل حج کا پہلا دن ہے مینا، لیکن ٹور والے اکثر سب رات کو لے جاتے ہیں نظام کے اعتبار سے۔ ابھی چند گھنٹوں میں سارے حجاج کرام، اکثر حجاج کرام مکہ کی وادی کو چھوڑ کر مینا کے میدان میں روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک ابھی چہل پہل ہوگی، اپنے کپڑے اتار رہے ہوں گے، کوئی بھی کیسا بھی انسان ہوگا اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، احرام کی 2 چادریں مرد لوگ پہن رہے، عورتیں بھی اپنے اچھے کپڑے پہنے کی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر میرے بھائیوں پھر پکاریں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اللہ میں حاضر ہوں، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، ہر قسم کی تعریف نعمتیں تیری طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ بڑی چہل پہل ہوگی وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر، اللہ سب کی حفاظت فرماوے، آسانی کے ساتھ حج کے ارکان سب کے ادا ہو جائے، اللہ اس کے فیصلے فرماوے۔ اللہ کا عجیب نظام، میدان میں کیا رکھا ہے؟ مینا کے میدان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں کچھ بھی نہیں ہے، مزدلفہ کے میدان میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اور یہاں بیت اللہ ہے، روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں صرف دیدار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کا حکم آیا چلو اب یہاں سے چلنا ہے، جمعہ آئے گی کوئی بات نہیں، ہمارا حکم ہے کہ یہاں سے چلنا ہے۔ سارے حجاج ایک ہی لباس کے اندر میرے بھائیوں اللہ کا حکم مانتے ہوئے سارے مینا روانہ ہو جائیں گے۔ مینا، پھر وہاں سے عرفات جائیں گے، پھر مزدلفہ آئیں گے، پھر مینا آئیں گے، پھر کنکریاں ماریں گے، جانور لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوں گے، پھر حلق اور قصر کر آئیں گے اور اپنی حج کو پورا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ پاک نے ایک انوکھی عبادت رکھی ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر سارے حاجیوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، ایک وقت کے اندر سارے حجاج کرام کو ایک ہی کام کرنا ہے، یہ وقت کے اندر یہ کام تو سب کو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑے ابھی کرو تھوڑے کل کر لینا، نہیں، یہ ہے حج کے دن۔ حج کے دنوں کے اندر اللہ پاک نے قربانی رکھی ہے، قربانی جیسے ہم نے کل سنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلائی، اس کی یاد میں ہمیں جانور کے اوپر چھری چلانی ہے۔ تو ایک مسئلہ ایک یاد رکھے بھائی، قربانی کس کے اوپر ہے؟ جیسے زکوٰۃ میں نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اتنی قیمت ہو اس کے اوپر زکوٰۃ، اور قرض نہ ہو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح بس بہت زیادہ فرق نہیں ہے، وہاں سال گزرنا یہاں ایسا نہیں ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو زیادہ، قرض نہ ہو اتنا، جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جائے، تو ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے۔ دیکھو یہ مسئلہ ذرا دھیان سے ہم سنیں، جس کے پاس گھر میں اگر 5 ممبر ہے 6 ممبر ہے،
اور ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تقریباً 40,000 روپے اندازاً، اتنا پیسہ ہے، تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کریں گے تو نہیں چلے گا، ہاں ایسا کر سکتے ہیں بھائی ایک بکرا ذبح کر ڈالے اور سب کے بڑے جانور میں بھاگ ڈال دے، یا اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے بھائی بہت کم پیسہ ہے ہم بکرا خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، چلو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بڑے جانور میں حصہ ڈال دے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہمارے گھر کے اندر اگر جوان بچے بچیاں ہیں، نابالغ بچوں کے اوپر قربانی نہیں ہے، مجنون کے اوپر نہیں ہے، مسافر کے اوپر نہیں ہے، ان کے اوپر نہیں، لیکن جو غریب کے اوپر نہیں ہے، جو صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے اور بالغ ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنے پیسے جمع کرتے ہو، اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو میرے بھائیوں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر بکرا ذبح نہیں کر سکتے تو بڑے میں حصہ ڈال دے، ہاں کیونکہ آج ہمارے وہاں یہ مسائل سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، کئی سالوں سے ان کے پاس پیسہ ہے، وہ زکوٰۃ بھی بیچارے ادا نہیں کرتے اور قربانی بھی نہیں کرتے، اس لیے علماء کرام سے مسائل پوچھ کر ہم کام کریں، ورنہ کل جواب دہی کرنی پڑے گی۔ بھائی دنیا کے معاملے میں تو ہم پوچھتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے نا، دل کھول کر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرو، خون بہاؤ۔ یہ دنوں کے اندر اللہ کو ساری عبادتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت خون کا بہانا ہے، اسی لیے ہم اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ اللہ کے نام کے اوپر ہمارے پاس کیا تھا؟ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ نے ہم کو صاحب مال بنایا ہے اور اللہ ہی کے نام کے اوپر لگانا ہے، تو اپنی اپنی طاقت کے مطابق جن لوگوں کے اوپر قربانی ہے، اگر بکرا لا سکتے ہیں تو ایک کی طرف سے ہوگا، ایک آدمی کی طرف سے ایک، اور اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، اگر کسی کا عقیقہ کرنا ہو تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے، 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بکرے کی عمر 1 سال یا اس سے زیادہ، بڑا جانور ہے اس کی عمر 2 سال یا اس سے زیادہ، اور اونٹ اگر ہے تو 5 سال یا اس سے زیادہ، تو بڑے جانور میں اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے اور بکرا ایک کی طرف سے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھو، ہمارے نبی کے بے شمار احسانات ہیں، اگر اللہ پاک نے صلاحیت دی ہو تو ہم اپنے نبی کی طرف سے بہترین قربانی کریں، بہترین۔ ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام گزرے ہیں وہ اپنا حصہ بڑے میں ڈالتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر قربانی کرنی ہونے تو بہترین قسم کا جانور خریدتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کے نام کے اوپر وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے بھی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو ہم اپنے نبی کو کیسے بھول سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک توفیق۔